अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक सवाल है, एक क्वेश्चन है जो हम सब के दिमाग में बार बार आता है और सवाल वाजिबी भी है, ज़रूरी भी है, आना भी चाहिए, फितरी है, नेचुरल है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये बलाएं और ये आजमाइशें हम पर आती क्यों है? क्या वजह है? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर जब अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो ये मुसीबतें क्यों डालता है, क्यों हमें आजमाता है? अलग अलग तरह की आजमाइशें ले लेकर अचानक सब ठीक चल रहा होता है, सब ओके ओके बल्कि बेस्ट चल रहा होता है, फिर यकायक एक ऐसी आजमाइश, एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी बला सामने आ जाती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, कभी ख्वाब ख्याल में गुजरा भी नहीं होता है, उसका तसव्वुर भी कभी नहीं आया होता है। तो इसका जवाब क्या है? आखिर ये मुसीबतें आती क्यों है? अल्लाह ताला ये मुसीबतें डालता क्यों है? क्या रीजन है, क्या वजह है? मैं अपने तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं हमेशा एक किस्से के जरिए आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। एक बड़ा दिलचस्प और सबक आमोज किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ऐड है, उसको आप देख लीजिए। कहीं जाइएगा मत, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो पर आप बने रहिए, किस्सा बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स के नाम से। हमने पिछले महीने दो बेहतरीन खुशबू, दो बेहतरीन इत्र आपके सामने लॉन्च किए थे और अल्लाह के करम और आप लोगों की मोहब्बत से सैकड़ों ऑर्डर हमने आप तक पहुंचा दिए हैं और बेहतरीन फीडबैक, बेहतरीन रिव्यू हम तक पहुंचा है। आइंदा किसी वीडियो में आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये दो इत्र अभी तक आपने खरीदे हैं या नहीं? लब्बैक और मस्क अस-सफा। अगर नहीं खरीदे हैं तो आप खरीदें, ये बड़ा नफे का सौदा होगा और ये दो खुशबू और दो इत्र आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, आप उस पर ऑर्डर करें, फोन करें, मैसेज करें। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप ये वापस भी कर सकते हैं, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे और कुरियर फ्री भी है माशाअल्लाह। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर ऑर्डर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वापस आने के लिए। चलिए वो किस्सा सुनते हैं। एक आदमी के जहन में ये सवाल बार बार आता था, लेकिन इत्तेफाक से वो आदमी जानवरों का डॉक्टर था। वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि मैं हफ्ते भर से ये सवाल मेरे दिमाग में आ ही रहा था कि ये मुसीबतें आती क्यों है, अल्लाह ताला ये मुसीबतें डालता क्यों है। बस मैं सोच रहा था कि पिछले हफ्ते मेरे फोन की रिंग बजी, मैंने उठाया तो अमेरिका के एक करोड़पति औरत का वो फोन था। वो मुझसे मिलना चाहती थी, उसके प्यारे कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम हो गया था। वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे आप अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मेरे कुत्ते का आप इलाज कर दीजिए। और कुछ ही देर में मैंने जब अपॉइंटमेंट दिया, कुछ ही देर के बाद का, तो वो खातून आ गई, वो औरत आ गई, उसके साथ में एक आला नस्ल का कुत्ता भी साथ में था। वो आ गई, मैंने बीमारी पूछी कि क्या मसला है आपके कुत्ते को, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते के साथ एक अजीब व गरीब मसला हो गया है। मसला ये हो गया है कि ये मेरा कुत्ता ना नाफरमान हो गया है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। पहले बड़ा यानी हर बात सुनता था, मैं जब भी उसे बुलाती थी तो वो भागकर दौड़कर मेरे पास आ जाता था, लेकिन अब नाफरमान हो गया है, कुछ भी सुनता नहीं है। इधर बुलाओ तो उधर चला जाता है, पास बैठने का बोलो तो दूर जाकर बैठ जाता है। आप खुदा के लिए कुछ करे, कुछ इलाज करे। मैं बहुत इलाज कर चुकी हूं,
کیونکہ یہ کتا مجھے بہت عزیز ہے, مجھے بہت پیارا ہے, میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں. آپ جتنے پیسے کہیں گے میں اتنے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کچھ کریں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کتے کو غور سے دیکھا اور 5-10 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ میم, یہ کتا ایک رات کے لیے آپ کو میرے پاس چھوڑنا ہوگا. میں اس کا اچھی طرح سے اس کا معائنہ کر لیتا ہوں, اس کی جانچ کر لیتا ہوں, اس کا ٹیسٹ کر لیتا ہوں, پھر میں اس کا کل تک علاج کر دوں گا. اب وہ محترمہ کتے کو, اپنے پیارے کتے کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی, لیکن علاج بھی کرنا ضروری تھا. آخر کار اس عورت نے, اس خاتون نے حامی بھر لی اور کتے کو چھوڑ کر وہ چلی گئی کہ میں کل آتی ہوں, آپ پلیز میرے کتے کا علاج کر دینا. تو میں نے کہا بالکل آپ بے فکر رہیے. وہ چلی گئی. میں نے اپنے نوکر کو بلایا, نوکر کو بلا کر کہا کہ اس کتے کو بھینسوں کے تبیلے میں جا کر باندھ دو اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد چمڑے کے 4-5 اس کو چابک مارو اور صرف پینے کے لیے پانی دینا, کھانا وانا اس کو مت دینا, صرف پانی دینا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اور اس کو 4-5 چابک مارنا. جب بھی وہ تھوڑا بھوکے اسے 4-5 ڈنڈے یعنی 4-5 چابک اسے ضرور مارنا. اب وہ نوکر جو تھا وہ جٹ آدمی تھا, اس نے رات بھر جو ہے اس کتے کے ساتھ وہ چابک والا ٹریٹمنٹ کیا اور کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا, صرف پانی دیتا تھا. اب پوری رات بھر اس کتے کا اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو گیا. کون سا ٹریٹمنٹ؟ وہی بھینسوں کے تبیلے میں باندھ کر کھانا وانا نہیں دیا گیا, صرف پانی دیا گیا اور اسے خوب دھویا گیا, چابک سے اس کی دھلائی کی گئی. صبح ہی وہ خاتون اپنے پیارے کتے کو لینے کے لیے سب سے پہلے آدھم کی, یعنی سب سے پہلے آ گئی. میں نے نوکر سے کہا کہ چلو میڈم کا کتا لے کر آؤ. جو ہی کتا کمرے میں داخل ہوا, چھلانگ مار کر یعنی جمپ لگا کر وہ سیدھا اس خاتون کے, اس عورت کے گود میں جا بیٹھا اور اس خاتون کو پیار کرنے لگا, اس کو چومنے لگا, چاٹنے لگا, جیسے کتے کی عادت ہوتی ہے, دم ہلانے لگا اور بالکل ایک دم پرفیکٹ ہو گیا جیسے کہ وہ عورت چاہتی تھی, جیسا اس کا کتا پہلے تھا. اچانک وہ ایک دم اس کے اندر چینج آ گیا, اس کے اندر تبدیلی آ گئی. کتے والی محترمہ حیران پریشان ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے کتے کا کیسے علاج کیا, یہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا؟ میں نے تو کئی ڈاکٹروں کو بتایا تھا, اچھا اس کا علاج کروایا تھا, ڈاکٹروں نے بھی اسے بڑے مہنگے انجیکشن دیے, مہنگی دوائی اور گولیاں دی, لیکن اس کا علاج نہیں ہوا, اور آپ نے ایک رات میں اس کا علاج کیسے کر دیا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے محترمہ اصل میں ریشم, مخمل اور ایئر کنڈیشن اور اعلیٰ خوراک کاجو بادام کھا کر آپ کا کتا جو ہے خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا, یعنی اپنی اوقات وہ بھول گیا تھا, اپنے مالک کو پہچاننا بھول گیا تھا, اپنی مالک کی پہچان بھول گیا تھا, اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک کتا ہے. بس یہ جو خناس تھا اس کے دماغ میں سے نکالنے کے لیے میں نے کچھ سائیکولوجیکل فزیکل اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جس کی اس کو ضرورت تھی. اب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ پورا ہو گیا ہے. ناؤ ہی از اوکے. اب یہ ایک دم پہلے جیسا ہو گیا ہے, اب یہ کتا ہو گیا ہے, اب یہ بالکل کتے والی ہی حرکت کرے گا. جو بھی آپ کو پہلے پیار کرتا تھا وہ سمجھ گیا ہے کہ میں کتا ہوں اور یہ میرا مالک ہے. وہ جو امریکی خاتون تھی وہ بڑی خوش ہو گئی, اپنے کتے کو لے کر وہاں سے چلی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو دماغ میں بار بار یہ سوال آ رہے تھے نا کہ خدا مصیبتیں کیوں دیتا ہے, آزمائشیں کیوں دیتا ہے, یہ مصیبتوں میں کیوں ڈالتا ہے, ہمیں پریشان کیوں کرتا ہے, کیونکہ ہم ہماری پیدائش کا مقصد بھول گئے ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے. انسان جب انسانیت بھول جاتا ہے
تب اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں ڈال کر یہ یاد دلاتے ہیں، اس کا اسے مقصد یاد دلاتے ہیں، اور جب تک انسان پر پڑتی نہیں ہے اسے اللہ یاد بھی نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے آپ، جب بھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ناگہانی کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے تو اللہ اللہ کے سوا اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تہجد پڑھنے لگ جاتا ہے، ذکر اذکار کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں سے معافیاں مانگنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ مصیبت آنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے، اور جیسی مال آتا ہے انسان خود کی اوقات بھول جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ انسان خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور فرعون بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے حالات ڈال کر اسے مصیبتیں ڈال کر، پریشانیاں ڈال کر اسے یاد دلاتے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کتے کا علاج کرنے کے بعد مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، اور ایسا جواب ملا کہ میں آج تک مطمئن ہوں۔ اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آج کا قصہ سن کر آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔